تلاوت کلام اللہ کے بعد اب نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں ایک ایسے نعت خواہ کو آواز دوں گا جو ایک طرف جہاں نعتیہ کلام کو طرز و ترنم سے آراستہ کر دے تو وہیں دوسری طرف عشق و محبت کی حلاوت، ذوق و شوق کی تپش، انتظار و اشتیاق کی تمازت بھی اس میں بھر سکے، جس کے لیے میری نگاہیں انتخاب مرکوز ہو رہی ہیں مولوی محمد عبدالحنان کی طرف، جو مذکورہ خصائص کے حامل ہیں کہ موصوف تشریف لائیں اور دربار رسالت میں نعت نبی پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جو نعت خضرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، کر یقین تو میری بات پر، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا وہ اندھیرا گھر، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا وہ اندھیرا گھر، قبر میں روشنی کے لیے، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت، بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنے ہر امتی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، چھوڑ کر ان کے نقش قدم، چھوڑ کر ان کے نقش قدم، آدمی بھی نہ بن پائے ہم، چھوڑ کر ان کے نقش
روز کرتے ہیں ظلم و ستم چند روزہ خوشی کے لیے ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو دو گز زمین ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو دو گز زمین پھر نہ جانے پریشان ہے کیوں آدمی کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے دوستو آئیے تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی کی اختتام پذیری کے بعد سلسلہ خطابت کا انقلابی آغاز کیا جائے آپ کے سامنے بارہا یہ حقیقت دہرائی جاتی رہی ہے کہ یہ عظیم و جلیل فن ہے جسے فن خطابت میں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے ہم عصروں میں ممتاز و فائق ہو جاتا ہے ایک شہزور خطیب رفتار زمانہ پر گہرے نظر ڈال سکتا ہے انقلابات کی نئے سرخیاں رقم کر سکتا ہے یہ وہ عظیم الشان فن ہے جسے انبیاء و اولیاء اتقیاء اور اصفیاء نے اختیار کر کے دعوت و تبلیغ وعد و ارشاد اور تطہیر و تزکیے کا مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے انسانیت کی رہنمائی اور دستگیری کی ہے بندگان خدا کو خدا سے ملایا ہے لہذا اسی فن خطابت کے حصول سے ہمارا مقصد دین کی خدمت اور سر بلندی ہے تو آئیے اس سے پہلے کہ میں اجتماع سے خطابت ہوں انجمن حضرت ایک ہونہار فرد سے مناسب سمجھتا ہوں کہ تعارف باری تعالیٰ کے متعلق کچھ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کس کو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے اس کی تعریف و توصیف کیا ہے قرآن و حدیث اور کتب اکابر نے باری تعالیٰ کو تعارف کس انداز سے کرایا ہے ان تمام باتوں پر مفصل روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں انجمن حضرت ایک ہونہار فرد مولوی محمد مجتبیٰ متعلم عربی چہرم مدرسہ حضا کو موصوف تشریف لائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تعارف باری تعالیٰ پر تقریر پیش کریں میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تو راز کن فتح ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا تو راز کن فتح ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز دا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے تجھ ہی کو ہے خبر جو درے پردے غیب ہے سر عیاں سر نیہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے مولا
حنان تو، منان تو، سبحان تو، دیان تو، حاجت روا، مشکل کشا، واحد خدا تو ہی تو ہے۔ معزز موقر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجلاس میں نے جو عنوان اختیار کیا ہے وہ عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال۔ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع اور تمام صفات رذیلہ سے پاک ہے۔ اللہ نام ہے اس ذات کا کہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اللہ نام ہے اس ذات کا کہ جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ بنائے۔ وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا۔ اللہ نام ہے اس ذات کا کہ جس نے چاند، سورج، ستاروں کے نظام کو چلایا۔ وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اللہ نام ہے اس ذات کا کہ جس نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ خالق کل شیء۔ اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام کی تمام چیزوں کو فنا کر دے گا۔ کل من علیہا فان۔ عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کیا کہنا؟ عالم الغیب، وہ تو غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس کے کیے ہوئے کو جانتے ہیں۔ یعلم ما تسرون، جن باتوں کو تم چھپاتے ہو ان کو بھی جانتے ہیں۔ وما تعلنون، اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتے ہیں۔ عدد قطر الانبار، وہ تو بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ یعلم مساطر الجبال، سارے پہاڑوں کا کتنا وزن ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، ارے وہ تو تیری آنکھ کی چوریوں سے بھی واقف ہے۔ وما تخفی الصدور، اسی پر بس نہیں دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت بھی لاجواب ہے۔ ہوا اس کی، یرسل الریاح، پانی اس کا، انزلنا من السماء ماء، زمین اس کی، والذی جعل لکم الارض، آسمان اس کا، وجعلنا السماء، سورج اس کا، والشمس وضحاها، چاند اس کا، والقمر اذا تلاها، ستارے اس کے، اذا النجوم انکدرت، عرش اس کا، رب العرش العظیم، ساری چیز اس کی، لہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت بھی بے مثال ہے۔ یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، ویضل من یشاء، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، تؤتی الملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت لے لے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے، ویصرف عن من یشاء، جس کا چاہے رزق بتا دے۔ وہ ایسا ہے جو چاہے کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید۔ عزیزان ملت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سنتے ہیں۔ آپ باری تعالیٰ کی تعریف میں گویا ہیں سبحان الذی فی السماء عرشہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں ہے۔ سبحان الذی فی النار سلطانہ، پاک ہے وہ ذات جس کی جہنم میں حکومت ہے۔ سبحان الذی فی الجنت رحمتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی جنت میں رحمت ہے۔ آخر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہم انت الاول، اے اللہ آپ کی ذات تو ازلی ہے، فلیس قبلک شیء، آپ سے پہلے کچھ نہیں تھا، وانت الاخر، اور آپ کی ذات بھی ابدی ہے، فلیس بعدک شیء، آپ کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ جس کی آپ نے خود تعریف کی، چنانچہ ارشاد باری ہے اگر سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، پھر باری تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے، قرآن کریم کے اندر باری تعالیٰ فرماتے ہیں لنفد البحر، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن تم میری تعریف کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الطحاوی کے اندر اس طرح سے تب آزمائی کی ہے ان اللہ تعالی واحد
بے شک اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، لا مثل لہو، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اس کو عاجز بھی نہیں کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، قدیم بلا ابتدا، وہ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، دائم بلا انتہا، وہ ایسا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا یفنا، وہ کبھی فنا بھی نہیں ہوگا۔ آخرکار انسان کو اپنی بے بسی، لاچاری اور کمائیگی کا اظہار ان الفاظ میں کرنا ہی پڑا۔ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ بات جو قیاس، خیال، گمان اور وہم سے بھی والا تر ہے، وہ زہر چے گفتان خاندان بشنید ان، جو کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، آپ کی بات اس سے بھی والا تر ہے۔ اسی مختصر سی گفتگو کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب ہم آپ حضرات کے سامنے اپنی نوعیت کا منفرد اور انوکھا پروگرام آواز کا سفر بعنوان انسان کا سفر قیامت ہولناکیوں کی شاہراہ پر پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ آوازوں کے ذریعے انسان کا وجود، اس کی تخلیق اور پیدائش کے مختلف مراحل، انسان کی احسان فراموشی، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر قیامت کی ہولناکیوں کو فراموش کر بیٹھنا، معاصی و ذنوب اور فسق و فجور میں مبتلا ہو کر نتیجتاً علامات قیامت صغریٰ کا پایا جانا، اس کے بعد آپ بڑی بڑی علامات قیامت کا ظہور، میدان محشر کی سنگین ہولناکی قرآن و حدیث نظم و نثر کی زبان سماعت فرمائیں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولوی محمد خوش نواز کو کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کریں۔ محترم حضرات، یہ جو پروگرام طلبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور انوکھا پروگرام ہے جس کا نام ہے انسان کا سفر قیامت ہولناکیوں کی شاہراہ پر۔ یہ پروگرام آوازوں کے ذریعے سے پیش کیا جائے گا۔ کوئی طالب علم نظم کی شکل میں پیش کرے گا، کوئی نثر کی شکل میں پیش کرے گا، کوئی اشعار کی شکل میں پیش کرے گا۔ دو طالب علم آپ کے سامنے اور کچھ طالب علم کہیں اور سے اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں گی، احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی، کبھی ترجمہ پہلے کیا جائے گا، عبارت بعد میں پڑھی جائے گی۔ آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام بہت شاندار اور محظوظ کن ہوگا۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ۔ ہلو 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 الحمدللہ۔ ہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھا، اس کا وجود زمین کے ذرات اور نباتات میں بکھرا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر خداوندی کے مطابق اس دنیا میں جب انسان کے آنے کا وقت آیا تو اسے پیدائش کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے
اسے بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس کے رزق کا انتظام بھی کر دیا۔ رسول کہتا ہے وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري أنه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأحمش عن زيد بن مهدي قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح بنایا اے ظفر خالق نے کب انسان سے بہتر بنایا اے ظفر خالق نے کب انسان سے بہتر ملک کو دیو کو جن کو پری کو حور و غلما کو۔ اب احسان شناسی کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر بجا لاتا، اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتا، لیکن انسان دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر قیامت کی ہولناکیوں کو فراموش کر بیٹھا اور آخرت کے حوالے سے شک و شبہے میں پڑ گیا، بلکہ اس کا انکار بھی کر دیا۔ قرآن کہتا ہے يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ کیا ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر واپس ہوں گے؟ کہنے لگے کہ اس صورت میں یہ واپسی بڑے خسارے کی واپسی ہوگی۔ اور وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ جب انسان آخرت سے غافل ہو کر دنیا ہی کو مقصد حیات سمجھ بیٹھا تو لازمی طور پر معاصی و ذنوب اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا۔ نتیجتاً وہ تمام علامتیں ظاہر ہونے لگی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کیا تھا۔ چنانچہ مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھا جانے لگا، امانت میں خیانت ہونے لگی، زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جانے لگا، آدمی اپنی بیوی کا غلام بن گیا، ماں کی حیثیت ختم ہو گئی، دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک اور باپ کے ساتھ بد سلوکی کی جانے لگی۔ علم دین دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا گیا، مسجدیں شور و غوغا کی نظر ہو گئی، حکمرانی بدترین لوگوں کے ہاتھ پہنچ چکی، آدمی کے خوف سے اس کا اکرام کیا جانے لگا، شراب نوشی عام ہو گئی، ریشم مردوں کا لباس بن چکا، ناچنے گانے والیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، پہلے لوگوں پر طعن و تشنیع کی جانے لگی۔ رسول کہتا ہے وبالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي أنه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلم بن سعيد عن نبيح بن الجذامي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين ما أطاع الرجل امرأته وعط أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيرات والمقاذف
وشربت القلوب ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا. یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں تھیں جو پوری ہو چکی، اب انتظار کرو بڑی بڑی علامتوں کا. پس انتظار کیجئے، وہ دیکھو دجال کا خروج ہو چکا. عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے. سد سکندری ٹوٹ گئی. یاجوج ماجوج بھی جوک در جوک آ رہے ہیں. دابت الارض بھی صفا پہاڑی سے نکل چکا. آخر سورج بھی مغرب سے طلوع ہو گیا. اب روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہا. بالآخر قدرت نے بھی نظام کائنات درہم برہم کرنے کا فیصلہ لے لیا. اب سور پھونکا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے. زور کا دھماکہ ہوا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. زمین تھر تھرانے لگی. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. آسمان پھٹ گیا. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ سورج بے نور ہو گیا. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ سمندر بھڑک گیا. آواز کہتی ہے جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے. جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھر 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 کے گی. ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھر کے گی. اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑ کڑ کے گی. اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑ 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 کے گی. ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے. سب تخت گرائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے. سب تخت گرائے جائیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی. بس نام رہے
جو غائب بھی ہے حاضر بھی، اور راج کرے گا حکم خدا، اٹھے گا امام الانبیاء، اور راج کرے گا حکم خدا، اٹھے گا امام الانبیاء۔ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں کا عالم یہ ہے کہ ماؤں کو اپنے دودھ پیتے بچے یاد نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اور ہمارے خوف و دہشت کے عورتوں کے حمل گر رہے ہیں، لوگوں پر مدہوشی سی طاری ہے، حالانکہ وہ مدہوشی نہیں بلکہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ قرآن کہتا ہے يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اس نفخ اولا کی ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ زمین پر بسنے والا ہر بھی روح فنا کی گھاٹ اتر چکا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر بارگاہ رب العالمین کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری ہلاکت، ہمیں کس نے دوبارہ زندہ کر دیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا۔ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہی ہے وہ دن کہ خداوند قدوس نے انبیاء اور رسول کے ذریعے تمہیں آگاہ کیا تھا، لیکن تم کہتے رہے متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ لو وعدہ پورا ہو چکا، اب تمہارا کچا چٹھا سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ مجرمین پر کپ کپی طاری ہوگی، اور وہ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوں گے۔ ننگے جسم اور ننگے پاؤں لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، لیکن خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ ایک دوسرے پر نگاہ تک نہ پڑے گی۔ رسول کہتا ہے وبالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي أنه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميلا أو اثنين قال سليم لا أدري أي ميلين أنا أمسافر الأرض أم الميل الذي تقتحل به العين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في الأرض بقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري أنه قال حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراقا غرلا
فقالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. یہی وہ دن ہوگا کہ انسان کا جگری دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ بیٹھے گا. قرآن کہتا ہے ولا يسأل حميم حميما. یہی وہ دن ہوگا جس دن بھائی بھائی سے کترائے گا، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے دامن چرائے گی. باپ بیٹے سے راہ فرار اختیار کرے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. غرض یہ کہ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، مبادا کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے. قرآن کہتا ہے يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. آواز کہتی ہے زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا. نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا ہی میں رہ کر آخرت کی تیاری شروع کر دے، کیونکہ فکر عقبا کی کر آج ہی باخبر. فکر عقبا کی کر آج ہی باخبر. کل نہ پر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. فکر عقبا کی کر آج ہی باخبر. کل نہ پر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل. کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. کر خدا کی عبادت جوانی میں تو. کر خدا کی عبادت جوانی میں تو. کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. طاقت دس تو طاقت میں ہو جائے گی. طاقت دس تو طاقت میں ہو جائے گی. پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترم حضرات، طلباء کے پروگرام کا یہ آخری موضوع باقی ہے، لہذا 15-20 منٹ میں انشاءاللہ یہ بچوں کا پروگرام ختم ہو جائے گا اور پھر باضابطہ ہمارے اس پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوگا. جو حضرات ادھر دائیں طرف کھڑے ہیں ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اس والی منزل پر چلے جائیں. آنے جانے والوں کو بھی دشواریاں ہو رہی ہیں، نہ آپ سکون و اطمینان سے پروگرام سن سکتے ہیں اور نہ سماعت کر سکتے ہیں. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں عاجزانہ طور پر کہ براہ کرم آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر تشریف لے آئیں. اب بچے اپنا یہ آخری پروگرام بیت بازی کی شکل میں پیش کریں گے. 20 منٹ 15 منٹ کا یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کے بعد باضابطہ اجلاس شروع ہوگا.